غیبت سے بچنے کا آسان راستہ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ دوسرے کا ذکر ہی نہ کرو، نہ اچھائی سے ذکر کرو اور نہ برائی سے ذکر کرو، کیونکہ یہ شیطان بڑا خبیث ہے۔ اس لیے کہ جب تم کسی کا ذکر اچھائی سے کرو گے کہ فلاں شخص بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، فلاں اچھائی ہے، تو دماغ میں یہ بات رہے گی کہ میں اس کی غیبت نہیں کر رہا بلکہ اچھائی سے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن پھر یہ ہوگا کہ اس کی اچھائیاں بیان کرتے کرتے شیطان کوئی جملہ درمیان میں ایسا ڈال دے گا جس سے وہ اچھائی برائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ مثلاً وہ کہے گا کہ فلاں شخص ہے تو بڑا اچھا آدمی مگر اس کے اندر فلاں خرابی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بات جس وقت وہ شروع کرتے ہیں کسی کی تو اچھائی سے کرتے ہیں کہ فلاں تو بڑا نیک آدمی ہے مگر یہ اس میں کمی ہے، فلاں تو بڑا اچھا ہے لیکن یہ اس میں عیب ہے۔ تو جہاں اصل بات شروع ہوتی مگر سے ہے اور مگر سے بات شروع تو بات اچھائی کی جگہ برائی کی طرف چلی جاتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گفتگو کا رخ غیبت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت تانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کا ذکر کرو ہی نہیں، نہ اچھائی سے نہ برائی سے، اور اگر کسی کا ذکر اچھائی سے کر رہے ہو تو ذرا کمر کس کے بیٹھو تاکہ شیطان غلط راستے پر نہ ڈالے۔ دیکھیں یہ منع نہیں کیا جا رہا کہ آپ کسی کا ذکر اچھائی سے بالکل کریں ہی نہیں، جس میں جو اچھائی ہو وہ بیان کرنی چاہیے، جس میں جو خوبی ہو اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، اس کو اچھا بھی کہنا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں کو غیبت کرنے کی عادت ہو تو اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے تو لوگوں کی اچھائیاں بیان کرنا چھوڑ دیں۔ جب وہ یہ چھوڑے گا تو خود بخود غیبت چھوٹ جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، فرمایا غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ ہے۔ زنا گناہ کبیرہ اور غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے، چھوٹا گناہ نہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت کا گناہ زنا سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ انسان جب زنا کرتا ہے تو اس کا دل اسے بتاتا ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے، اور جب انسان کو پتہ ہو کہ میں نے گناہ کیے تو آئندہ زمانے میں توبے کی توفیق مل جاتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیے۔ یہ غیبت کرنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، چونکہ بات تعریف سے شروع کرتا ہے اور پھر آ کر برائی پر ختم کرتا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تو فلاں کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں، حالانکہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ تو اس لیے غیبت جیسے، اور خصوصاً مردوں کی بنسبت خواتین میں یہ بیماری بہت زیادہ، دو چار خاتون آپس میں بیٹھی تو پھر ضروری ہے کہ اپنے کسی پڑوسن کا یا اپنے کسی رشتہ دار کا وہ تذکرہ کرے، اس کے بغیر انہیں تسلی نہیں ملتی، ان کی وہ گپ شپ پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ باتیں صرف ہم اپنے حد تک نہ رکھیں، ہم اپنے گھر والوں کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتائے کہ غیبت کرنا زنا سے بڑھ کر گناہ۔ تو ہم غیبت جیسے مہلک بیماری سے بچنے والے بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو من کی توفیق